کہ کہیں نہ کہیں اگر بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہمیشہ ایگزیکٹلی. تو یہ کہہ رہے ہیں جی کہ کوئی نہ کوئی ارینجمنٹ فیوچر کے الیکشن کی ڈیٹ کے ارد گرد جو ہے آج کی ڈیولپمنٹ کو اس سے جوڑا جا سکتا ہے. لیکن پی ڈی ایم کیوں مانے گی؟ مطلب پی ایم ایل این جا رہی ہے اس وقت جا کے سارے وہ مشکل فیصلے اب کرنے لگے نا کہ قیمتیں بڑھائیں گے, آئی ایم ایف نے کہا ہے, پھر وہ چلے جائیں جی الیکشن کے اندر اگلے سال کے شروع میں. کیوں اگلے سال کے شروع میں نہیں, اس سال کے اینڈ میں, سوری اسی سال تو 2023 آ چکا ہے. دیکھیے یہ ابھی ایک چیز تو طے ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے فوری. ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے آئی ایم ایف کے پاس لازمی جانا ہے. آئی ایم ایف کے پاس جانے سے پہلے کچھ فیصلے کرنے ہیں, جو چیزیں مہنگی کرنی ہیں. اتنی مہنگائی کا بوجھ لے کر وہ الیکشن میں فوری کیوں جائیں گے؟ سو اس وجہ سے مجھے نہیں لگتا کہ ارینجمنٹ یہ ہوگی کہ ان کو آئی ایم ایف کے پاس جانے دیں, یہ مہنگائی کر دیں اور اس کے بعد ہم الیکشن کرنے کے لیے ڈیزالو کر دیں گے. مجھے نہیں لگتا کہ یہ سوٹ کرتا ہے پی ڈی تو ایم. یہ ہوا کیا ہے؟ اسٹمپ ہوئے ہیں یہ کیا؟ کیونکہ جو شروع میں صبح کانفیڈنس تھا پی ایم ایل این کا, اس وقت ان کی شکلوں پہ وہ نظر نہیں آ رہا. ایکچولی ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوا کیا ہے. ویسے تو ابھی ووٹ آف کانفیڈنس ہونے دیں. دیکھیں ہم پری اس کو جج نہ کریں کہ وہ ان کی شکلیں اتری ہوئی ہیں. عموماً ہم باڈی لینگویجز مس ریڈ بھی کر جاتے ہیں کئی دفعہ. مسئلہ یہ کہ مجھے یہ لگتا کہ جو آپ نے بات کی تھی نا آرٹیکل 63 کی, سیاستدان 2-3 چیزیں دیکھتا ہے. ایک تو پارٹی کے ساتھ لائلٹی عموماً لوگوں کی رہتی ہے. دوسرا ان کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ میں اگلے الیکشن میں میں نے کیا کرنا ہے. تحریک انصاف کا ٹکٹ چل رہا. جب سندھ ہاؤس میں منڈی لگی تھی اس وقت ایسا لگ رہا تھا کہ تحریک انصاف کا ٹکٹ نہیں جیتے گا, نون کا ٹکٹ جیتے گا. اس لیے بہت سے لوگوں کے لیے آسان فیصلہ تھا کہ وہ نون کی سائڈ پہ چلے جائے. اس وقت ان کو نظر آ رہا ہے کہ تحریک انصاف کا ٹکٹ بہتر ٹکٹ ہے الیکشن جیتنے کا. سو اس لیے بہت سے لوگ یہ ضرور ہے کہ لارا لگا دیا انہوں نے اس بات پہ کہ ہاں جی ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم نہیں آئیں گے, اور عین وقت پہ وہ لوگ اسمبلی پہنچ گئے ہوں. جیسے ابھی میں عمار یاسر کا پڑھ رہا تھا, ان کی خبر چل رہی تھی کہ جان بھی حاضر ہے پرویز الہی کے لیے, اور یہ وہ تھے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ تو چکوال ایسے بتا رہے تھے جیسے امریکہ میں بیٹھیں گے جہاں سے 24 گھنٹے کی فلائٹ لے کے آنا پڑے گا. تو یہ ممکن ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ اپنے سر سے بوجھ اتارنے کے لیے شاید یقین دہانی کرا دی ہو. یہ ممکن ہے کہ انہوں نے کہا فی الحال اگری کر جاتے ہیں, بعد میں دیکھیں گے. لوگوں نے سیاست بھی دیکھنی ہے, لوگوں نے اپنی پارٹی کی لائلٹیز بھی دیکھنی ہے. پیسہ عموماً سیاستدانوں کے پاس ہوتا ہے, ان کو پیسے عموماً اگر آپ لارجلی پالیٹیشینز کو دیکھیں تو ان کو پیسوں کی اس طرح ضرورت نہیں ہوتی. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پیسے, جو ریزرو سیٹ والے معاملہ ہے نا, وہاں تو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کیونکہ انہوں نے اپنا پولیٹیکل کیپٹل ایسے نہیں, ہلکے کی سیاست, لیکن جنہوں نے اگلا الیکشن لڑنا ہے اور اس کے لیے ایشورنسز چاہیے. دیکھیں پی ٹی آئی اور کاف لیگ کے درمیان بھی تو معاملہ یہی ہے نا کہ بھئی اگر اسمبلی تحلیل کر دیں تو اس کے بعد کیا آگے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا سینیریو کیا ہوگا, ہمیں وفاق میں کیا دیں گے, ہمیں صوبے میں کیا دیں گے, وزارتیں کتنی ہوں گی, یہ ابھی طے کرنا ہے کیونکہ بعد میں تو لیوریج نہیں ہے نا. یہ بات ٹھیک ہے آپ کی. یہی اسی بات پہ جب پرویز الہی صاحب کی شروع میں ملاقات عمران خان صاحب سے نہیں ہو رہی تھی تو ان کا کہنا یہ تھا کہ پہلے یہ تو ڈیسائیڈ کر لیں گے آگے جانے کا راستہ کیا ہوگا. لیکن کمنگ بیک ٹو دا کوشچن یو آسکڈ کہ اسٹمپ ہوئے ہیں, کیا ہوا ہے, اگر یہ اعتماد کا ووٹ لے جاتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ایک بڑی مس کیلکولیشن ہوئی اور اسٹمپ ہو گئی پی ڈی ایم. اور اسٹمپ اس طرح ہو گئی کہ شاید ان کے خیال میں جن لوگوں نے ان کو یقین دہانیاں کرائی ہوں گی, جس کی وجہ سے اتنے اعتماد کے ساتھ یہ 12-14 کا فگر دے رہے تھے, وہ یقین دہانیاں شاید پوری نہیں ہوں, اور اس وجہ سے اٹ ول بی اے سرپرائز. وہ آپ کو یاد ہوگا جسٹ ٹو ایڈ ٹو دس آرگومنٹ کہ جب ضمنی انتخابات ہوئے نا تو 2 دن پہلے وہ فگرز آنا شروع ہو گئے تھے. 12-8 کا تھا کہ 12 جو ہے کوئی 14 پھر 16 کہا گیا تھا کہ 15 نکال لیں گے, اور 12-8 واز این ایوریج کیلکولیشن. اور وہ بھی انہوں نے کہا کہ جی ہم سیفلی کہہ رہے ہیں 15-5. چاند ایک تو ہمارے دوست وہ تو بس اتنے تھے کہ بس انہوں نے اوپر کو فتویٰ ہی نہیں لگایا, وہ اس لیول تک, وہ بھی ایک انفارمیشن تھی. اب یہ جو ساری چیزیں ہو رہی ہے نا, ایز اف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پی ڈی ایم اس وقت بیٹھی ہوئی ہے وہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے, اور پی ڈی ایم کیوں جائے گی؟ جی پی ڈی ایم کے پاس تمام تر اختیارات موجود ہیں. جب تک پی ڈی ایم جو شہباز شریف صاحب ان کی مرضی نہیں ہوگی یا پیپلز پارٹی کی مرضی نہیں ہوگی, یہ اسمبلی نہیں توڑیں. آپ کو پتا نا آج جو ایم کے ایم نے کیا بات کی ہے, ٹھیک ہے, وہاں پہ آلریڈی اگر نمبر گیم پہ چلے جائیں, کل کو پریزیڈنٹ یہ کہیں گے نا کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں, تو وہاں پہ ایک بہت سیریس کرائسس شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے, مقصد یہ ہے کہ اگر ہم نے پچھلے 2 ہفتوں کے دوران میرے خیال میں ہم تمام نے کو پاکستان کی اکانومی کو کافی اچھے طریقے سے جان لیا, اور ہم سب کو پتا کہ آپ کی اکانومی کہاں کھڑی ہوئی ہے. شبر زیدی نے آپ کو پتا ایک ٹویٹ کر پہلے ایک خبر دے دی, ان کو یہ بتایا گا, اس کے بعد انہوں نے اس کی کلیریفیکیشن کی. انہوں نے کہا جی میں یہ نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مارچ تک کیئر ٹیکر آ جائیں گے, اور اس کے بعد کیونکہ یہ تمام تر آئی ایم ایف اینڈ آل دیٹ جو ہے نا وہ کیئر ٹیکرز آگے کریں گے, اس کے بعد جو ہے سب کو الیکشن کی طرف جانا پڑے گا. سوال اب سب سے اہم, یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, پاکستان کی عدلیہ, سب کے سامنے ایک ہی ہے. 2 دن پہلے آپ نے چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس بھی دیکھ لیے قرضوں کے اوپر, پاکستان کی اکانومی کے اوپر.
کہ آپ کو ملک کے اندر استحکام چاہیے، وہ کیسے ممکن ہے؟ آج ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی ہے، سب سے پہلا انہوں نے ایشو یہ لکھا ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی پاکستان کے اندر جو ہے اس وقت مین ریزن ہے۔ آئیڈیل سچویشن کی آپ بات کر رہے ہیں، آئیڈیل ساری میچ پھنسا ہوا ہے۔ آپ میں یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں طاقت کوئی اپنی مرضی سے نہیں چھوڑتا، نہ عمران خان نے چھوڑی تھی، نہ پی ڈی ایم چھوڑے گی۔ حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں، پھر آپ کو کسی نقطے کے اوپر جا کے رکنا پڑ جاتا ہے۔ لگ رہا ہے وہ حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ وسیم سے پوچھ لیں ذرا ان کی کیا اس میں کیلکولیشن۔ جی السلام علیکم وسیم۔ جناب وعلیکم السلام۔ جی وہ بڑا مزے کا واقعہ ہو گیا آپ کے شو پہ آ کے، واسع قیوم صاحب نے پہلے کہا آج ووٹ نہیں لیں گے، بعد میں انہوں نے کلیریفائی کیا نہیں ووٹ تو ہم لینے لگے ہیں۔ یہ ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے اس وقت آپ جو صورتحال ہے یہ کیا ہوا ہے آپ کے نزدیک؟ آج کیوں اچانک سے یہ فیصلہ کیا اور اس کے بعد یہ ووٹ لینے وہ جا بھی رہے ہیں؟ یہ بلف بھی نہیں تھا پولیٹیکل، کچھ لوگوں کا خیال تھا شاید ایسا ہو جائے، یہ ہوا کیا ہے آپ کے نزدیک آج؟ ہاں تو مجھے لگتا ہے واسع قیوم صاحب تو شاید وہ مطلب وہ انفارم تھے یا کچھ اس طرح کا معاملہ تھا، جو کہ جیسے ہی انہوں نے کہا تو بریک میں ہی پھر جناب فواد چودھری صاحب سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ کوئی معاملہ نہیں، ہم تو ووٹ لینے جا رہے ہیں۔ پھر واسع قیوم صاحب نے تھوڑی دیر میں ایک اور ٹی وی چینل پر آ کر کہہ دیا کہ نہیں ہم تو ووٹ لینے جا رہے ہیں۔ اب بات کا بھی سینیریو کیا ہوتا ہے، مجھے اس میں ابھی آپ لوگوں کی بھی ساری ڈسکشن دیکھ رہا تھا، مجھے اس میں حیرت ہوگی کہ اگر یہ سب کرنے کے بعد عمران خان صاحب اسمبلیوں کی تحلیل کی طرف نہ جائیں۔ میں نے آرگیومنٹ سنا ہے سارا خاور صاحب کا بھی، کاشف بھائی صاحب کا بھی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ بعد میں معاملہ اگر یہ پرویز الہی صاحب کے پاس اختیار آ جاتا ہے اسمبلیاں توڑنے کا واپس، یعنی کہ وہ اعتماد کا ووٹ لے لیتے ہیں، جو کہ لگتا ہے کہ وہ لے لیں گے چونکہ ورنہ اتنا سب کیا ہی نہ جاتا، تو پھر میرا خیال ہے کہ پھر وہ اسمبلیاں بھی تحلیل کریں گے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ آج شام میں ساری صورتیں ڈیولپ ہوئی ہے تو کچھ نہ کچھ تو بیک گراؤنڈ میں ہوا ہوگا جس کے بعد یہ سارا کا سارا اچانک، ورنہ کل تک فواد چودھری صاحب بیٹھ کے دلائل دے رہے تھے کہ ہم کیوں اعتماد کا ووٹ نہیں لے رہے، تو آج اعتماد کا ووٹ لے ڈالا ہے، یعنی لینے لگے ہیں کسی بھی وقت۔ سو مجھے یہی لگتا ہے کہ بیک گراؤنڈ میں ہوم ورک سارا چل رہا تھا، اینڈ دا مومنٹ ان کو یہ لگا کہ بھائی اب ہمارے پاس نمبر پورا ہے، انہوں نے کہا بس اب یہ اس سے ایک دن آگے کرنا پیچھے کرنا۔ پولیٹیکلی ڈیفلیکٹ کر رہے تھے پی ڈی ایم کا، آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کو واقعی آج ایک جھٹکا لگا ہے؟ وہ دے ور اسٹمپڈ، جو ہم اس سے پہلے بھی بات کر رہے تھے۔ جی مجھے 100% مجھے بالکل ہی لگتا ہے کہ وہ بہت حیران ہوئے ہیں، بلکہ پریشان بھی ہوئے ہیں۔ اگین 24 گھنٹے پہلے کی بات ہے کہ قمر زمان قاہرہ صاحب بڑے یقین والے انداز سے کہہ رہے تھے کہ بھائی اگر اکثریت تو دکھاؤ پھر معاملہ ختم کرو۔ خیر وہ تو ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی کہہ رہے تھے، لیکن جس طرح پھر میں نے ان سے پوچھا کہ اگر معاملہ ایسا ہے، آپ کو یقین ہے کہ ان پر نمبر پورا نہیں ہے، تو یہ کیوں کہہ رہے ہیں آپ کے لوگ وہاں پہ کہ اجلاس ملتوی کرو، چلنے میں اجلاس ایکسپوز ہو جائیں گے؟ انہوں نے کہا جی مجھے نہیں معلوم کہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں۔ سو مجھے بالکل یہ لگتا ہے کہ یہ اٹ کیم ایز اے سرپرائز، اٹ کیم ایز اے شاک ٹو پی ڈی ایم، اور اب وہ اس وقت وہ ایک مخمصے کا شکار ہے کہ اب کیا کریں، کدھر جائیں۔ اب اس میں سے کوئی آئینی قانونی پیچیدگی نکالنے کی کوشش کریں گے اور اس پیچیدگی کو لے کر عدالت کے در پہ جائیں گے کہ سر دیکھیں یہ تو ایسے ہو گیا، تو ایسے ہو گیا۔ لیکن 3-4 دن سے میں دیکھ رانا ثناء اللہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، طالڑ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پھر یہ ہوا نہیں مینج۔ ایک جملہ کہہ دوں اس پہ، ویسے جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ اعتماد کا ووٹ تو لے لیں گے، پاکستانی سیاست میں کوئی بات وثوق سے نہ کہیے گا، ہمیں کوئی پتہ نہیں آخری منٹ میں بھی کیا ہو جائے اس ملک میں۔ کاشف ظاہر ہے یہ تو میں ایک تجزیہ دے رہا ہوں جو کہ بالکل 100% غلط ہو سکتا ہے، لیکن چلے میں اس کو کہہ دوں کہ مجھے حیرت ہوگی کہ اگر آج یہ محفل ختم ہو جائے اعتماد کا ووٹ لیے بغیر، جتنے یقین کے ساتھ فواد چودھری صاحب آئی ایگری ود یو آن ریکارڈ اور آف دا ریکارڈ اور پبلکلی اور پرائیویٹلی ہم سے کہا ہے بار بار، تو بڑی حیرت ہوگی۔ اچھا مجھے پھر بھی حیرت نہیں ہوگی کیونکہ جو ایک 1.25 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں، حیرت بھی وہ جو ہے نا، اب حیرت سے مراد وہ جب ہم یہ فریز کرتے ہیں نا کہ ہمیں حیرت ہوگی، اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لائکلی یہ ہے کہ یہ ہو جائے گا، ان لائکلی ہے کہ یہ نہیں ہوگا، ہاں وہ اس کانٹیکسٹ میں ہوگا۔ ٹھیک ہے، باقی تو حیرت کسی بھی چیز پہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے صحیح بات ہے، اپنی حیرت ہوتی ہے، اگر حیرت ہو جائے گی تو اس پہ حیرت ہوگی۔ تو یہ رانا ثناء اللہ طالڑ صاحب یہ جو 4-5 دن سے وہاں وکٹ سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا مطلب یہ مینج ہوا نہیں، یا پھر لگتا ہے ایسے کہ بھئی چونکہ وہ 63A والا معاملہ بھی ہے تو پھر وہ جو ایم پی ہے وہ بھی سوچ بچار کر رہے ہوں گے، یا پھر کچھ اور ہوا ہے، بالا ہی بالا کچھ اور؟ اچھا سچی بات یہ کہ مطلب ظاہر کوئی خبر نہیں ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ مطلب اگین چلے میں اسی جملے کا سہارا لے لیتا ہوں کہ مجھے حیرت نہیں ہوگی اگر کل تمہیں پتا لگے کہ پیچھے بالا پس آئینہ کچھ ہوا ہے جس کے بعد ہمیں یہ سارا کچھ نظر آیا۔ چونکہ یعنی ایک طرف خان صاحب نے ظاہر پریشر بڑھایا یہ کہہ کر کہ بھائی کالز آ رہی ہیں، یہ سارا کا سارا معاملہ ہو رہا ہے۔ آج کی ظاہر ہے وہ اسپیچ میں وہ ایک انہوں نے اس زاویے پہ جو کہ حساس زاویہ سمجھا تھا تو اس پہ کھل کے انہوں نے بات تو کی ہے خطرے اور دوسری طرف یہ ہونا، تو مجھے لگتا ہے کہ شاید کہیں نہ کہیں پی ٹی آئی نے بھی جب اس رائے کا ذرا کھل کے اظہار کرنا شروع کیا ہے،
तो शायद वहां से भी शायद कुछ प्रेशर लिया गया, यानी कुछ जरूर अनयूजुअल ऐसा हुआ है जिसके बाद एकदम से अभी 24 घंटे पहले जो पीटीआई के अरकान हमें दलाइल दे रहे थे कि क्यों एतमाद का वोट नहीं ले रहे, वो आज फखरिया बता रहे हैं कि बस जनाब आप टीवी लगाए रखें, अभी ले रहे हैं एतमाद का वोट, आप देखते जाएं बस। ये वैसे इंटरेस्टिंग बात है कि हम ये एंगल भी आप ये कह रहे हैं, अब कंस्पिरेसी थ्योरी देखें, वैसे मुमकिन भी है पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, यकीन नहीं ना आ रहा एक्चुअली कि हमें एक्चुअली नंबर पूरे भी हो गए। साहब आज इमरान खान साहब से मिलने गए, उन्होंने कहा होगा एक सख्त सी तकरीर कर दें जरा, ताकि कोई ये ना सोचे कि हमारी डील हो गई है, लेकिन डील हमारी हो गई है, उन्होंने हमारे बंदे पूरे कर दिए। दिस इज लुक्स वेरी अनलाइकली टू मी। लेकिन अगर हो भी जाए ऐसा तो मुझे हैरत नहीं होगी, उसमें भी मुझे हैरत नहीं होगी। इसीलिए मैंने ये कहा कि मैंने इसको इसीलिए किसी स्टोरी से या ताज़ी से ताबीर नहीं किया, लेकिन मुझे ये जरूर लगता है कि कुछ तो हुआ है पीछे के, जिसके बाद कल रात 10 बजे के बयान देखें और आज रात 10 बजे के बयान देखें, और तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो तब्दील हुआ है, कहीं कोई प्रेशर कम हुआ है, कहीं किस साइड ने प्रेशर लिया है कि इसके बाद यकदम सारे का ये सारा मंजरनामा अचानक मुझे तो 6-6:15 बजे लग रहा था कि आज से तो और प्रेशर बढ़ रहा है और आगे शायद लड़ाई जो है वो इंटेंस हो जाए, लेकिन फिर कोई 1.25 घंटे बाद सूरत हाल अक्सर मुख्तलिफ हो गई। अच्छा, अभी तक जो हमारे पास हमारे नुमाइंदे की तरफ से ये रिपोर्ट किया जा रहा है, जो जराए का दावा है कि 186 का नंबर जो है वो हुकूमती इत्तेहाद ने शो कर दिया है। एक मेंबर जो है वो रास्ते में है, अभी उसका नाम हम चाहते हैं कंफर्म करके आपको बता दें, बावलपुर के भी कुछ देर में वो पहुंच जाएंगे। अम्मार यासिर साहब के बारे में कि भाई वो 30 मिनट कह रहे हैं कि हम चले जी धुंध है, इतना बेनिफिट ऑफ डाउट दे दें, बाकी धुंध है। अगर 186 फिजिकली बंदे अपनी सीटों पे बैठ गए हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिकली भी वहां पे वेरीफाई किया जा सकता है, कौन से 30 मिनट है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। टू बी फेयर धुंध बहुत है, रात 8 बजे काशी में शुरू हुए, वाकई धुंध है, वाकई धुंध है, चेक करा लिया। बारिश होती है, फवाद से भी मैंने कहा जैसे बारिश होती है वो धुंध नहीं होती उसमें, तो फिर इसकी क्या मतलब? फवाद साहब ने भी ये कहा था कि आज हमारी खबर भी यही है कि धुंध नहीं है। एक और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, फिर वो किस धुंध में फंस गए, आ नहीं रहे, धुंध के बाद छट गए वाली धुंध तो खत्म हो गई है मेरा ख्याल है पाकिस्तान की सियासत। हाँ, चले जी, जो धुंध है वो लिटरली और फिगरेटिवली दोनों इस्तेमाल किया जाए, हमने उस कॉन्टेक्स्ट में इसको यहाँ इस्तेमाल किया है। सो भी मोस्ट प्रॉब्ली जो खबरें हैं वो यही कि 186 का जो ये नंबर है ये पूरा कर दें। इसके बाद क्या असेंबली तहलील करनी है या नहीं करनी, इसके ऊपर राय जो है वो डिवाइडेड है। खावर गुमन साहब समझते हैं कि अभी नहीं, जब ये कोई फ्यूचर की गारंटीज कर लेगी, पीटीआई अपनी फील्डिंग सेट कर लेगी, उसके बाद ये असेंबली तहलील होगी। राइट।